بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے جماعت ششم کی، یعنی کہ چھٹی جماعت کی۔ ہم نے پنجاب کی نیو بک جون سی ہے وہ سٹارٹ کی ہے اسلامیات کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات، اس کا الف والا پارٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا ایمانیات، اور اس کا آگے فردر الف والا جون سا تھا توحید کی اہمیت اور اثرات، اس کو ہم نے سالو کر لیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا بے والا سٹارٹ کرتے ہیں، نبوت اور رسالت۔ تو اس کی مشق کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، کہ یہ جون سے نیچے ایم سی کیوز دیے ہوئے ان میں جون سا درست جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ الف پر ہے سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بے والا ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ تقدیر، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت یا عقیدہ توحید؟ تو اس کا جواب ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جیم والا ہے رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا، روکنا، دعوت کرنا، وحی نازل کرنا۔ تو اس کا جواب ہے پیغام پہنچانا۔ آگے دال والا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے گئے اہل عرب کی طرف، کچھ قوموں کی طرف، اہل عراق کی طرف یا ہر قوم کی طرف؟ تو اس کا جواب ہے ہر قوم کی طرف۔ اب آخری ہے روز محشر، جن کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز ہوگا، کہ کن کی سفارش پر روز محشر قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے خالی جگہ پُر کریں۔ الف والا ہے تمام رسول اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ ڈیش تھے، انسان۔ بے والا ہے رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ جیم والا ہے رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیش کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس کا جواب آئے گا احکام، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ دال والا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ تو اس کا جواب ہے معراج۔ تو اب اس کا آخری ہے خاتم النبیین سے مراد ڈیش ہے، تو اس کا جواب ہے آخری نبی۔ یہ تھی اس کی خالی جگہ۔ اب اگلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ اب اگلا سوال ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانیت میں سے بڑھ کر تعریف کا مقام۔ مقام محمود کا سب سے مستند مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے تمام نبیوں میں مشترک کوئی دو صفات تحریر کریں، کہ نبیوں میں کوئی سی دو صفات بتائے جو ان میں مشترک ہوں؟ تو اس کا جواب ہے تمام نبی اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے ہوئے بندے تھے۔ دوسری ہے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے حوض کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ قیامت کے دن کی شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی پلائیں، آمین۔ اب اس کا اگلا سوال ہے ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب آئے گا، ترجمہ ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے عقیدہ رسالت کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا۔ رسول اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ رسول زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگر آپ اس کا جواب بک پر مارک کرنا چاہتے ہیں تو بک کا پیج نمبر 14 یہاں سے ہے رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے، یہاں سے لے کر
عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ یہاں تک یہ لانگ کوسچن ہے۔ اب اگلا تفصیلی سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، یوں تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہی قابل احترام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں میں عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ روز محشر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم مراتب عطا فرمائیں گے وہ یہ ہیں۔ مراتب یعنی کہ مرتبے کی جمع۔ پہلا ہے مقام محمود۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 یعنی کہ 79 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر تعریف کا مقام۔ مقام محمود کا سب سے مستند مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ اب اس سے اگلا دوسرا پوائنٹ ہے شفاعت کبریٰ۔ قیامت کے دن ساری دنیا کے انسان اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہونے کے منتظر ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ اس سفارش کو حدیث مبارکہ میں شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اب تیسرا مرتبہ ہے حوض کوثر۔ قیامت کے دن کی شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگر آپ اس جواب کو بھی کتاب پر مارک کرنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر 15 پہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، یہاں سے لے کر یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی قابل احترام ہے، پانی پلائیں گے، اینڈ تک جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے، یہاں تک یہ اس کا جواب ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیپٹر ڈونٹ سے ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرے۔ اب ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔